الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کا بھی، کہ جب سے قلم اور دوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ کتابی شکل میں نہیں، کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، اور جس زبان میں لکھی گئی ہے ہمیں اس زبان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سی زبان میں کیا کیا کتابیں لکھی گئی، عربی ہو کہ فارسی ہو کہ پشتو ہو کہ پنجابی ہو، غرضے کہ دنیا بھر کی ہر لینگویجز میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور قیامت تک کی صبح کے لیے جو کتابیں لکھی جائیں گی اور جس زبان میں لکھی جائیں گی، جس انداز میں لکھی جائے گی، اس کا لکھنے والا کسے باشد کوئی بھی ہو، شیکسپیئر سے لے کر کوئی بھی اچھے سے اچھا رائٹر ہو، اچھا سے اچھا مصنف ہو، اچھا سے اچھا مؤلف ہو، کتابیں جمع کریں، کتابیں لکھی جائیں، وہ جتنی کتابیں آج تک ہیں اور جتنی کتابیں قیامت تک کی صبح کے لیے لکھی جائیں گی وہ سب ایک طرف رکھ دیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہی کتابیں جو انسان نے لکھی ہیں وہ ایک طرف جمع کر دی جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور 3 کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ایک ان میں تورات شریف ہے، ایک ان میں زبور شریف ہے، اور تیسرا ان میں انجیل شریف ہے۔ یہ تمام کی تمام شرافت والی کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زمانے میں مختلف پیغمبروں پر نازل فرمائی، آپ کو یاد ہی اور آپ کو پتہ ہی ہے، صرف مذاکرہ کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ تورات شریف کس پہ نازل ہوئی؟ آپ لوگ کھا کے آئے ہیں، ذرا سستی چڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں ذرا اس سستی کو اتار دوں۔ ابھی میں نے کھایا نہیں ہے، میں نے جا کے کھانا ہے، اس لیے میں چست ہوں، تھوڑا بہت آپ سست ہیں۔ ابھی میرے بات مولانا بیان کرنے والے ہیں، پھر بچوں نے پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے مجھے چستی لانے کے لیے اور سستی اتارنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، اس لیے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں پنجابی ٹائپ کا مولوی ہوں اور درسی ٹائپ کا عالم ہوں، اس لیے کبھی کبھی بچوں جب تک سمجھے نہیں، بچے سے پلوا نہیں لیتا، اس وقت تک یقین نہیں آتا کہ پتہ نہیں ان کو سارا سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ آپ کو یہ بات معلوم ہے، لیکن میری بھی اپنی ایک عادت ہے، میں اپنی اس عادت کو دہراتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ تورات شریف کس پر اللہ نے نازل فرمائی؟ بس اتنے لوگوں کو پتہ ہے، اتنا بڑا ہال ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، جواب تو پورا رج کے آنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کھایا بھی ہے اوپر سے،
تو اس کی بھی الگ طاقت ہے. پھر مسجد میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب کو پتہ بھی ہے، اس لیے آواز مشترکہ آنی چاہیے، گونجنی چاہیے کہ تورات شریف کس پر اللہ نے نازل فرمائی؟ ہاں، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کون سی کتاب نازل فرمائی؟ میں نے کچھ اور کہا، آپ نے کچھ اور کہا. میں نے بتایا بھی آپ کو، لیکن آپ نے اس کا دھیان نہیں دیا. یہی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے وہ بولتے نہیں. کم از کم میں نے جو بتایا وہ تو کم از کم مجھے تو وہ بتا دیں جو میں نے کہا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ہاں، اب آئی آواز، تورات شریف. جب نازل ہوئی، جو اللہ کی تورات شریف نازل ہوئی ہے وہ تو شریف ہی ہے نا. ابھی کی بدل گئی ہو تو بدل گئی ہو، لیکن جو نازل ہوئی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ یاد رکھیے، جب پچھلی کتابوں کی عظمتیں ہمارے قلب سے نکل جائیں گی، قرآن پاک کی عظمت بھی ہمارے قلب سے نکل جائے گی. اس لیے آج کل بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے قرآن دے دے جو جی، قرآن پکڑا بھی دے جو، اے قرآن میں لا بھی نہ دے. سمجھے نا؟ نہیں مانگ تو نہیں چاہتے، وہ تو خالی مثال دو. یہ تو بالکل وہی ہو گیا جیسے ایک اللہ والے ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مثال دیتے ہوئے کہا کہ ولیوں کی کرامت حق ہے، اگر کہہ دے کہ دیوار چل پڑ تو چل پڑتی ہے. اتنے میں وہ دیوار چل پڑی. انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں کہتا ہوں، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں. تو میں تو صرف مثال دے رہا تھا، قرآن دے میں نے. قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن کریم، مصحف شریف، جب یہ شریف نکلتا ہے نا منہ سے کہ قرآن شریف دے دے، تو دل کرتا ہے بندے کو اٹھ کے چوم لے. اتنا پیارا لفظ ہے یہ. قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک دے دو بھائی، قرآن شریف دے دو، قرآن مجید دے دو، قرآن کریم دے دو. یہ کیا ہوا؟ قرآن دے دو بھائی. ایک تو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور دوسرا اس کا یہ بولنا اس بات کا پتہ دیتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں بھی قرآن مجید کی عظمت ہے. اب کسی نے تقریر کرنا ہو، ایک دو دفعہ قرآن مجید بول کر پھر تقریر میں قرآن پاک قرآن بول دے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ایک پہلی دفعہ بولتا ہے قرآن، تو اسے تو قرآن پاک بولنا چاہیے نا، قرآن مجید بولنا چاہیے، قرآن کریم بولنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اچھا لگتا ہے، سننے کو اچھا لگتا ہے، بولنے کو اچھا لگتا ہے اس سے، اور دوسرا یہ کہ اس بات کا پتہ دیتا ہے یہ جملہ اس کے منہ سے قرآن کے ساتھ کریم کا نکلنا، مجید کا نکلنا، شریف کا نکلنا، کہ اس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت ہے. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے شاعر کی وہ تعظیم کرتا ہے. کچھ لوگ مکہ مدینہ بول دیتے ہیں، وہ مکے چو آیا، مدینے چو آیا، وہ مکہ گیلو، وہ مدینہ گیلو، مکے مدینے وچ. یا اللہ، اگر انہیں شرخپور بولنا ہو تو کہتے شرخپور شریف، نظام الدین بولنا ہو تو کہیں گے نظام الدین شریف، اجمیر بولنا ہو تو کہیں گے اجمیر شریف. ان سب میں شرافت ہے، اور مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کوئی شرافت نہیں. ساری شرافتوں کی ماں ہے وہ. ساری دنیا کو جہاں سے شرافتیں ملی ہے، زمین کے جس جس خطے کو، اگر مکہ شریف نہیں اور مدینہ شریف نہیں تو دنیا میں کوئی جگہ بھی شریف نہیں ہے. ان کی وجہ سے ساری جگہوں میں شرافت آئی ہے.
ساری جگہوں میں کائنات کی ایک ایک چیزوں میں عظمت ان کی وجہ سے ہے. اگر وہ شریف نہیں تو کائنات میں دوسری شرافت کہاں سے آ گئی؟ اور اگر کائنات کی دوسری جگہوں پر شرافت ہے تو در حقیقت شرافت کی ماں مکہ شریف ہے اور مدینہ شریف ہے. میرے دوست ذرا عادت ڈال دو. حضرت شیخ الحدیث محدث اثر محقق زمان خاتمۃ المحدثین استاذنا و استاذ الکل محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ بے حساب برکت عطا فرمائے، تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں، اور آپ لوگ ان کی زیارت کریں گے. اللہ ان کا آنا بھی خیر کا ذریعہ بنائے. جہاں کہیں دنیا میں رہیں شاد و آباد رہیں، صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، دین کی خدمت پر لگے رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب خوب مستفیض فرمائے وہ ساری کائنات کو. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا. کہا کہاں جا رہے ہو، کیوں نہیں ہوگے؟ انہوں نے کہا میں مکہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں. حضرت بہت اچھے موڈ میں تھے، خوشگوار موڈ میں. اور جب اس نے کہا میں مکہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، حضرت کے چہرے انور پہ سرخی غصے کی وجہ سے طاری ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، کوئی اچھی بات تو کہیے، مکہ شریف جا رہا، مدینہ شریف جا رہا، لیکن جو ہے وہ حضرت ناراض کیوں ہو گئے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، بھائی تمہارا مکہ کہنا، تمہارا مدینہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگا، مکہ شریف کہو، مدینہ شریف کہو. نہ سننے کو اچھا لگتا ہے، نہ انسان کے اندر کے عظمت کا پتہ بتاتا ہے اگر مکہ مدینہ کہہ دیا جائے تو جب بھی آپ کہیں پچھلی کتابوں کا تذکرہ کریں، ایک دو دفعہ کہنا ہو تو تورات شریف کہہ دیں، زبور کہہ دیں، آپ کہیں نا آپ لوگ زبور شریف، انجیل شریف اور قرآن شریف. یہ پتہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے آپ کے دل میں عظمت وابستہ ہے، تعظیم اس کی وابستہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہو، اس کی عظمتیں ہوں، اس کی جلالت ہو، اس کی محبت ہو، تو بہت اچھی بات ہے. ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا، سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بادشاہ تھے، ایک دفعہ شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو ایک ہرن نظر آیا. بادشاہ نے اپنا گھوڑا لگا دیا. بادشاہ کا گھوڑا بھی گھوڑوں میں بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کا گھوڑا بھی گھوڑوں میں بادشاہ ہوتا ہے. بہت بادشاہ کا گھوڑا تھا تو گھوڑوں میں بادشاہ ہی ہوگا نہیں. اتنا زور بھاگا، اتنا زور بھاگا، اتنا ہرن کے پیچھے بھاگا، سارے ساتھی پیچھے رہ گئے. بادشاہ بھاگتا گیا، بھاگتا گیا، بھاگتا گیا، اس کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑ لیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ ہی نہیں. معاف کیجئے میرے ایکسن میں پوری پنجابی آ جائے گی. اتنے پنجابی پر آ بیٹھے نے کتنے نے؟ ہاتھ کھڑے کرو. 8-10 ماشاء اللہ. تہاڈی وجہ نال تو مسجد گونج جانی چاہیے. دوسرے نو چھڈو. یہ تو ہیں یہو جے نے، انہوں نے بلانا پیندا ہے. تسی تو آپ کو بولنے والے بندے ہو، کیوں نہیں بولتے؟ ضرور بولنا جی. تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں. بڑے حیران پریشان ہو گئے. اب جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ وہ ہرن کے پیچھے بھاگنے میں راستے ہی بھول گئے. بہت تلاش کیا، ملا نہیں. شام کا وقت ہونے کو آیا ہے. اب کہا چلو صبح چلے جائیں گے، پر جنگل میں پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں چھپ کر رات گزاری جائے. اس جنگل میں شیر ہیں، درندے ہیں، چیتے ہیں، بھالو ہیں، ریچھ ہیں اور اس طرح کے مہلک جانور ہیں.
تو کہیں ایسی جگہ چھپ کر جہاں رات گزار سکوں، ایسی جگہ تلاش کروں. ڈھونڈتے ایک جھوپڑی نظر آ گئی. جھوپڑی میں چلے گئے. پتہ چلا ایک مسلمان مرد اور ایک عورت ہے، بوڑھے ہیں یہ جو اس جنگل میں رہتے ہیں، اور یہ ان کی جھوپڑی ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے. میں نکلا ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں. شام کا وقت ہے، میں واپس جا بھی نہیں سکتا. رات تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں. اجازت ہو تو مجھے ایک رات ٹھہرنے کے لیے دے دو. انہوں نے تو بڑا استقبال کیا. بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی بڑا نیک بادشاہ تھا. سنا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں اور ہمارا گھر کہاں؟ آپ آئیں ہمارے گھر، یہ خدا کی قدرت ہے. آپ آئیں ہمارے گھر، یہ خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں والی بات کہ آپ ہمارے گھر آ گئے. بادشاہ سلامت اپنے میرے گھر آ گیا. جلدی اس نے اپنا بسترا، ایک تو چھوٹا سا بسترا تھا، پلنگ تھا، اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد جو کچھ ماحضر تھا بادشاہ کو کھلانے کو دیا، پلانے کو دیا. رات کا وقت آیا، سونے کے لیے اپنا کمرہ پیش کر دیا. بادشاہ سلامت گئے اور جا کر سو گئے. جب سونے لگے، لیٹتے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا. سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، آیت الکرسی ہے، قل هو اللہ احد ہے، تسبیحات فاطمہ ہے. یہ چیزیں تو ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے. یہ تو نہیں کہ رات کو ٹی وی دیکھتے سو جائیں. ہم ہیں دنیا میں ایسے، پر مسلمانوں میں شاید کوئی نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو ہونا نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. کہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹی وی دیکھتے سو جائیں. یا میرے اللہ. یا پھر موبائل پہ گیم دیکھتے سو جائیں، یا اس پہ کوئی چھوٹا سا یوٹیوب پہ دیکھتے سو جائیں، اور پتہ ہی نہ ہو کب ہم سو گئے اور کب یہ بند ہوا، اور کب یہ بند نہیں ہوا، ساری رات چلتا رہا. اللہ مسلمانوں میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے، نہ نوجوانوں میں، نہ بچوں میں، نہ بڑوں میں، نہ بوڑھوں میں. کہیں آمین. ہو سکتا ہے تمہاری آخری رات ہو، سوئے ہوں اور پھر نہ اٹھیں. کیا ہوگا؟ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دن کو کیے گئے گناہوں کی معافی. کل آئندہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ اگر تو دے گا تو میں تیری جو ہے عبادت کروں گا، تیرے دین پر چلوں گا. اس کے نیت کرنا، ساری کائنات کو معاف کر دینا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اور جو کچھ کہا گیا پڑھ کے سونا. ہزاروں دنیاوی خسارے سے بھی اور نقصان سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اخروی طور پر بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. یا میرے اللہ. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. خدا کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جتنے بجے آپ سو رہے ہیں اس سے 10-15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں. جو کچھ پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ پڑھ لیں، جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے کر لیں. وضو کر کے سو جائیں. وہ ہمارے ساتھی یاد آ گئے، اب تو اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. میں نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں بیان کیا، میں نے کہا بھائیو رات کو جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے وضو کر لو. سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاؤ. اگر رات کو اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھائے جاؤ گے. جو باوضو سوتا ہے اور پھر پہنچ گیا تو اللہ قیامت کے دن ایسے انسان کو کل قیامت کے دن شہیدوں میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے. اور اگر رات کو آنکھ کھل گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کرتا ہے. ساری رات اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. رات کو آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھل کر اس نے کوئی دعا مانگی، کسی کے لیے مانگی، اپنے لیے مانگی، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتے ہیں فرشتے اس کی دعا پر آمین کہنا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اس کی رات کو اٹھ کر، جو باوضو سویا ہے، رات کو اٹھ کر مانگی جانے والی ہر دعا کو میں قبول کروں گا. تو دونوں طرف فائدہ ہے، چت بھی فائدہ، پد بھی فائدہ. مر گئے تو شہیدوں میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر زندہ ہوئے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی.
سو گئے اٹھے دعا مانگ لی، کروٹیں بدل لی، دعائیں کری، سو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، ہماری دعائیں قبول ہیں۔ تو میں نے جب یہ کہا، میں نے کہا بھائیو رات کو جاؤ، اور تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑے بھولے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب سارے دن اسی ہوا ڈکی رکھنی ہے، رات ہی جا کے چھڈنے ہے، تو اسی رات ہی بھی منع کر دے ہو، سارا دن تو ہم اپنی ہوائیں دبا کے رکھتے ہیں، عشاء کے بعد جا کے دڑڑ 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 بیڈوں میں چھوڑتے ہیں، گھروں میں چھوڑتے ہیں، اور تو چاہتا ہے وہ بھی بند کر دے ہمیں۔ نے کہا میں نے دیوبند تو سنا تھا، ہوا بند نہیں سنا، تو ہوا بند ہے، دیوبند تو سنا تھا وہ دیوبند کر دیتے، تو ہوا بھی بند کر دیتا ہے ہماری۔ تو میں نے کہا کھانے کے بعد سے لے کر سونے سے 5-10 منٹ پہلے تک جتنی مرضی ہے مارو، نیچرل چیز ہے نا، ایک چیز نیچرل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا خطا ہو گئی تو صحابہ کرام ہنسنے لگے زور زور سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اس چیز پر کیوں ہنستے ہو جس کو تم خود کرتے ہو؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجمع میں ہے تو انسان دبا لے جتنی دبا سکتا ہے، اگر آواز نکل گئی اور آواز آ بھی گئی تو ایسا ہو جاؤ جیسے سنا ہی نہیں، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس ایپ پر پردہ ڈال دو نا، یہ اس کے ایپ پر پردہ ڈال رہے ہیں، اگر اس کو معلوم ہو جائے میری آواز اس نے سن لی، خواہ مخواہ شرمندہ ہوگا، تو اس کے ایپ پر پردہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ایبوں پر بھی پردہ ڈال دیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں میں تو بات کچھ کرنے آیا تھا اور میں نے جانا بھی ہے، اور مجھے آپ کے مزاج کا پتہ نہیں، اس لیے کہ یہ مسجد بننے کے بعد پہلی دفعہ آیا ہوں بیان کے حوالے سے، ورنہ سامنے والی مسجد میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بے حساب بار آیا، اور رمضانوں میں بھی آتا رہا، غیر رمضان میں بھی آتا رہا، پر اتنے دیر میں تو مزاج بھی بدل جاتے، ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے، نئی جنریشن کا پتہ نہیں۔ لیورپول کھیل رہی ہے اور مین یونائٹڈ نے چیلسی کے ساتھ ابھی کھیلنا ہے، بہت اہم گیم ہے۔ کوئی لیورپول کا فین ہوگا تو کوئی، تینوں بڑی ٹیم کھیل رہی ہے آج، اور ہم نے دیکھنا ہے، اور 4 بجے شروع ہوتا ہے۔ لیورپول تو ابھی کھیلا جا رہا ہوگا یا کھیلا جا چکا ہوگا، رزلٹ کا بھی پتہ نہیں، اس لیے میں دے نہیں رہا، براڈ کاسٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی کو پتہ ہے، اس لیے کہ کچھ ادھر بھی دیکھتے ہیں، ہاں بات بھی سنتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی مسجد میں تھا، انہوں نے کہا میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نو ناٹ ٹو یو استاد جی، ناٹ ٹو یو استاد جی۔ میں نے کہا ایٹ لیسٹ کیا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری وہ لیورپول نے مس کر لیا تو میں اوف کر رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا تو ادھر بیٹھ کر لیورپول دیکھ رہا؟ ایسے بھی ہوتا ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور وہ بیٹھی تھی، انتظار میں تھی، کوئی پوچھ رہے تھے۔ اب وہ مسئلہ پوچھتے اس مجلس میں اس سے باوجود 1000 کوشش کے اس سے ہوا خارج ہو گئی، اور زور سے خارج ہو گئی۔ She farted out loudly۔ اب مجھے اتنی انگلش آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس یو ان انگلش۔ نہ جتنی آتی ہے اتنی بول دوں گا۔ انگلش کے لیے حضرت مولانا کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور وہ مجھ سے بہترین انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں تو صرف آپ کی سستی دور کرنے آیا ہوں، صرف سستی، تاکہ حضرت مولانا کا جب بیان آئے اور جب بچوں کے پڑھنے کی باری آئے تو آپ مکمل چست ہوں، فلی اویئر۔ ان سے ہوا خارج ہو گئی۔ اب وہ عورت بہت شرمندہ کہ میں حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کے سامنے میں نے خطا کر دی، میرے سے تو ہوا نکل گئی، خطا ہو گئی۔ اب جب سوال پوچھنے کی باری آئی تو شرم کی وجہ سے آہستہ آہستہ پوچھ رہی ہے، شرم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اونچی بول۔ اس نے تھوڑا اور بولا، انہوں نے کہا اور اونچا بول، میں تھوڑا سنتا ہوں، مجھے آواز کم آتی ہے، اور بول۔
جب وہ پراپر آواز میں بولنے لگ گئی تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میری یہ اتنی زور زور سے بول رہا ہوں، یہ اتنا نہیں سنتے، تو میری نکی جئی ٹھوسی انہوں نے کیا سنی ہوگی؟ نکی جئی ٹھوس کیا سنا ہوگا انہوں نے؟ اطمینان ہو گیا، اس کو خوش ہو گئے کہ میری ٹھوس نہیں سنی۔ اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ٹھوسی کہہ سکتا ہوں، اور کیا بولوں؟ سوچ رہا ہوں کہ کیا بولوں اس کے ساتھ۔ مولوی صاحب پیچھے ہنس رہے ہیں۔ ٹھوس نہ بولوں تو میرے کو تو کوئی الفاظ نہیں ملے، چھوٹی جہی آواز۔ انہوں نے کہا میری چھوٹی آواز کیا سنی ہوگی، اتنی زور سے بول رہا ہوں، تب بول رہے ہو تبھی نہیں سن رہے۔ اسے اطمینان ہو گیا، سوال پوچھا، گھر چلی گئی۔ بتایا حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، حاتم نام تھا ان کا، اسم کے معنی ڈیف، ڈومن ڈیف ایسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جب تک وہ عورت زندہ رہی، حضرت ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ ذرا اونچی بول میں کم سنتا ہوں، اونچی بول میں کم سنتا ہوں۔ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کے بعد حضرت زندہ رہے اور وہ عورت زندہ رہی، اور حضرت ہر دفعہ پوچھتے تھے ابھی اس عورت خاتون کا انتقال تو نہیں ہوا، کہیں اس کو یہ بات میں پتہ نہ چلے کہ حضرت میری وجہ سے گونگے بہرے ہو گئے تھے۔ کہا جب تک وہ عورت زندہ رہی، حضرت لوگوں سے کہتے تھے اونچا بولو، میرے کان میں آواز کم آ رہی ہے۔ یا اللہ، تو جو کام خود ہم نے کرنا ہے اس پر ہنسنا کیا؟ تو بات کہہ رہا تھا ایک خدا کے واسطے، میں بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، چلے بزرگ تو بڑے بزرگ ہیں، ان کے اپیٹائٹ اتنے ٹائٹ نہیں ہوں گے، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے رات سونے سے پہلے وضو کر کے سو، وضو کر لو، دعائیں دو گے، اس حالت میں چلے گئے باوضو گئے تو شہیدوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور اگر رات آنکھ کھل گئی تو اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی محنت ہے، اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کے بار بار نکلتی ہے اور وضو ان کا نہیں کھڑا رہتا، میں ان سے کہتا ہوں کم از کم تیمم ہی کر لو۔ وضو نہیں کر سکتے تو کم از کم تیمم ہی کر لو کہ تیمم آدھا وضو ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیت کو دیکھ کر تمہیں بھی کل قیامت کے دن شہیدوں میں تمہارا حشر فرما دے۔ اور جتنا کچھ پڑھنا ہے پڑھ کے سو جاؤ بھائی۔ آیت الکرسی ہے، بڑی قوت والی طاقت والی آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ ویسے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعظم آیت فی القرآن، قرآن مجید کی عظیم آیت، عظیم ترین آیت اگر کوئی ہے تو سورہ آیت الکرسی ہے۔ پاک نماز کے بعد اسے پڑھنا، صبح شام اسے پڑھنا، رات کو سوتے وقت اسے پڑھنا، بڑی اپنے اندر بڑی سعادت رکھتا ہے بھائی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک نماز کے بعد، اگلی نماز تک اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور کس کو کیا چاہیے؟ جب اللہ اس کا محافظ ہو، اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہو، پھر اس کے کام رکتے ہیں، پھر اس کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ موت اور اس جنت اور اس آدمی کے درمیان صرف موت حجاب ہے بس۔ جو 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک چیز آڑ ہے، ایک چیز حجاب ہے، وہ ہے موت۔ یہاں مرا نہیں اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں پہنچائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں سے، چوروں سے، دشمنوں سے، جاننے والی دیکھی جانے والی چیزوں سے اور اندیکھی جانے والی چیزوں سے اور حادثات سے اور واقعات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آیت الکرسی میں، سورہ کہہ رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھنے والوں کی اللہ یوں حفاظت کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہے۔ پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پاکستان کی ریلوے ہسٹری میں سب سے ورس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سندھ کے علاقے میں، رڑکی وغیرہ کے علاقے میں ورس ایکسیڈنٹ۔ 4-5 ڈبے ختم ہو گئے، ایک آدمی بھی اس میں بچا نہیں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، لوگ نیچے تلاش کر رہے ہیں، لاشیں نکالی جا رہی ہے۔
جب صبح کوئی پاؤ پھٹی تو ایک آدمی کی نظر دوسرے پر اس پر پڑی اور اس نے دوسروں کو کہا وہ دیکھو اوپر. ادھر بھی شاید اتنا امپیکٹ ہے اس ایکسیڈنٹ کا کہ اوپر دیکھو. جب اوپر دیکھا لوگوں نے تو اس ٹرین کی بوگی کے اوپر رات کا وقت تھا, سلیپر تھی, اس میں سونے والے تھے, بیڈ تھے, وہ بیڈ وہاں سے نکل کر اڑ کر اوپر درخت پہ جا پڑا ہے. اتنا زور کا امپیکٹ تھا اس کا. کہا ٹھیک ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. جیسے لاش ختم ہوئی پھر ایک آدمی اوپر چڑھا اس بیڈ کو اتارنے کے لیے تو وہ بھی حیران رہ گیا. اس نے کہا یہاں تو اس میں آدمی سویا ہوا ہے. اس پہ تو آدمی سویا ہوا ہے, بے ہوش ہے. اس کو اتارا نیچے, ہوش میں لانے کی کوشش کی, ہوش میں آیا, ہسپتال لے گئے, سب کچھ اس کا محفوظ, سب کچھ محفوظ. پوچھا تم کیا آخر تم نے کیا ہے, تم کیسے وہاں پہنچ گئے, تمہارا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم, میں سویا ہوں اور اٹھا ہوں تو ہسپتال میں ہوں. کیا ہوا؟ لوگوں نے سب کچھ اس کو بتایا. نے کہا تم ایسا پڑھتے کیا ہو, چلو یہ بتا دو. اس نے کہا میری زندگی میں ایک معمول ہے, رات کو اس وقت تک سوتا نہیں جب تک کہ میں آیت الکرسی نہ پڑھ لوں. اور رات میں نے لمبا سفر تھا, میں نے سونا تھا, سونے سے پہلے میں نے اپنے معمول کے مطابق آیت الکرسی پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا آ بندے تم نے آیت الکرسی پڑھی ہے, اب ایکسیڈنٹ ہوگا تو چاروں ڈبے والے سب کے سب شہید ہو جائیں گے, لیکن میں تیری حفاظت کروں گا اور چھت کاٹ کر, بوگی کی چھت کاٹ کر میں تمہیں درخت پہ جا کے پہنچا کر تیری حفاظت کروں گا, تیرا بال تک بھی کا نہیں ہوگا. یاد کر لو, 10 تو جملے ہیں, ایک ایک جملہ بھی اگر 3 دن میں یاد کرے تو 1 مہینے میں آیت الکرسی پکی یاد ہو جاتی ہے. 10 جملے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کوئی بڑا ہے؟ یہ ایک جملہ ہوا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ ایک جملہ. اللہ لا الہ الا ہو یہ ایک جملہ ہوا. الحی القیوم یہ ایک جملہ ہوا. اس طرح پوری آیت الکرسی 10 جملے پر مشتمل ہے, اور ایک جملہ 3 دن میں اگر ہم یاد کرتے ہیں, 3 دن میں ایک جملہ, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. دوسرے دن الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس طرح یہ آیتیں یاد کریں. 1 مہینے میں آیت الکرسی کا وہ حافظ ہو سکتا ہے. 1 مہینے میں آیت کرسی یاد ہو گئی, اور اس کا فائدہ ساری زندگی پڑھنے کا, اس کا فائدہ اللہ پاک کے یہاں کتنا بڑا ہے, کتنا عظیم ہے. افسوس نہیں ہے ان لوگوں پر ساری زندگی گزر گئی لیکن آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی اسے. کرسی تو یاد رہی, میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے, میں نے سیکرٹری بننا ہے, میں نے خزانچی بننا ہے, کرسی لینا یاد رہا, آیت الکرسی کے فائدے بھول گئے. الف لام میم سجدہ ہے, تبارک الذی ہے, اور دوسری صورتیں ہیں, دوسری آیتیں ہیں. فرمایا بے وقوف ہے. یاد آ گئی مجھے وہ حدیث پاک, کہا بے وقوف ہے وہ شخص, بے وقوف ہے وہ شخص, پرلے درجے کا بے وقوف ہے وہ شخص جو رات کو سوتے وقت یہ آیت کریمہ نہیں پڑھتا, یہ آیتیں نہیں پڑھتا. 3 تو آیتیں ہیں, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا بے وقوف ہے وہ جو پڑھتا نہیں ہے. اب ہم میں کتنے عقل مند ہوں گے دنیاوی اعتبار سے, لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کھاتے میں وہ بے وقوف ہیں ان آیتوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. اتنی فضیلت ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی, کا جو نہیں پڑھتا اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کرتا جان بوجھ کر, وہ بے وقوف ہے. اللہ کے پیغمبر کی زبانی وہ بے وقوف ہے. دنیا والے اسے بڑے عقل مند سمجھتے ہوں گے. خیر بات تو دوسری طرف نکل گئی. میں صرف چلتا ہوا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگ شریف بولے نہیں, جو میں نے بولا وہ بولے نہیں, اس وجہ سے موضوع الگ ہو گیا. قصور آپ کا ہے, میرا نہیں. تو اب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب سونے کے لیے لیٹے ہیں اور ابھی پڑھ رہے ہیں, سوئے نہیں ابھی پڑھ رہے ہیں, تو اچانک ان کی نظر جس طرف پاؤں تھا ادھر قرآن شریف تھا اوپر رکھا ہوا تھا, اور قرآن شریف اوپر رکھا ہوا ہو تو جائز ہے, اس طرف پاؤں کیا ہوا تھا. سلطان محمود غزنوی کی نظر اس اللہ کے کلام پر پڑ گئی, قرآن شریف پر پڑ گئی. مسئلہ جائز ہے,
نیچے آپ کے پاؤں ہے اور اوپر قرآن شریف ہے، تاکچے میں رکھا ہوا ہے، مفتیان اعظام سے پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، پر فتویٰ الگ چیز ہے اور تقویٰ الگ چیز ہے۔ فتویٰ الگ چیز ہے اور تقویٰ الگ چیز ہے۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تقویٰ بھی نصیب فرمائے، ہمیں اللہ متقین میں بنا دے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے دوست تو متقی ہیں۔ اب اس تقویٰ پر اگر شروع کروں، آپ نے کئی بار اس منبر و محراب سے تقویٰ کی فضیلت اور تقویٰ کے بارے میں سنا ہوگا، میں دوسری طرف جاتا نہیں۔ پر تقویٰ اور چیز ہے، فتویٰ اور چیز ہے۔ آپ کے گاؤں میں ایک بکری گم گئی، آپ کو گوشت کھانا ہے بکری کا، بازار والے بیچ رہے ہیں، جب تک یقین نہ ہو کہ یہ وہی بکری ہے آپ خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ چوری والی بکری نہیں ہے، جب تک یقین نہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس کو کٹتے ہوئے، اس کو ذبح ہوتے ہوئے، اس کی چھل لاتے ہوئے، کھال اتارتے ہوئے، پھر یہاں بازار میں لا کر، اس بازار میں بھی 6-7 بکریاں ہیں اور 6-7 بکریوں میں وہی بکری جو چوری کی ہے اس سے گوشت نہیں ملا، اس وقت تک آپ کے لیے گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ میں امام اعظم کو امام اکبر بھی کہتا ہوں، اور امام اکبر اس لیے کہتا ہوں، ابھی کہنا شروع کیا، پہلے میں حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتا تھا۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں امام خانہ کعبہ تشریف لے گئے تھے، اور پاکستان، دیوبند نہیں، پاکستان تشریف لے گئے تھے۔ 100 سالہ جمعیت علماء اسلام کا جلسہ تھا، تو وہاں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں امام خانہ کعبہ نے امام اعظم کو امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر یاد کیا ہے۔ آج جو لوگ امام اعظم کو گالی دیتے ہیں نا، اور وہ سلفیت کا پرچار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سعودی عرب کے فالوورز کہتے ہیں، خدا کے واسطے اگر بری چیز میں ان کی فالو کرتے ہو تو اچھی چیز میں بھی ان کو فالو کر لو۔ امام صاحب شیخ آل طالب تھے، انہوں نے بڑے مجمع میں امام اعظم کو امام اکبر رحمت اللہ علیہ کہہ کر پکارا۔ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں بھی امام اعظم کے ساتھ امام اعظم اور امام اکبر دونوں کہوں گا۔ اچھا لگا، سیکھتے ہیں، ہم ساری زندگی سیکھتے رہیں گے، موت کے وقت تک سیکھنا ہے میرے بھائی۔ جو ہو گئی ہے، اگر انسان بڑی عمر میں جا کر کوئی ایک بات سنتا ہے اور اسے افسوس ہوتا ہے، یار مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی کر لیتا، مجھے آج پتا چلا، کاش مجھے پہلے پتا ہو جاتا تو اتنا آسان ہے میں کر لیتا۔ مولوی صاحب تمہیں آجے آوا، پہلے کیم نہیں آوا؟ مولوی صاحب تمہیں آجے کہوں، پہلے کیم نہیں کہوں؟ آلی دسیا اونی دس دے پہو، پہلے کتھے ہے؟ مولوی صاحب کو تانا نہ دو، دل میں صرف حسرت پیدا کرو، کاش مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے کر لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان لوگوں کو جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو جو دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اتنا آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ حسرت بڑی چیز ہے، حسرت بڑی چیز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، امیر المومنین فی الحدیث، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا اللہ کا فضل ہوا، کام میرا ہو گیا، اللہ نے مغفرت فرما دی، جنت کے بلند درجے دے دیے۔ فرمایا آپ کے پڑوس میں جو لوہار رہتا تھا وہ لوہا کوٹتا تھا، وہ لوہار اس کا کیا بنا؟ تو امام عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث نے یوں کہا کہ اللہ نے ان کو بھی درجہ دیا ہے لیکن میرے سے اوپر درجے پر ہے وہ، ان کو بھی درجہ دیا لیکن میرے سے اوپر ہے وہ۔ کہا حضرت مذاق نہ کریں، میں سچ پوچھ رہا ہوں، ان کا درجہ اوپر کیوں؟ آپ سے بھی ان کا درجہ زیادہ؟ کہا ہاں میرے سے بھی درجہ ان کا زیادہ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب میں
تہجد کے لیے کھڑا ہوتا اور ساری رات عبادت کرتا تو وہ لکڑہا اپنی بیوی سے کہتا، وہ لوہار اپنی بیوی سے کہتا میرے بدن میں بہت درد ہے، سارا دن کام کر کے بدن چور چور ہے، اس کو آرام چاہیے اور پھر صبح اٹھنا ہے اور جا کر حلال کی روزی تلاش کرنا ہے۔ کاش میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح ویلا ہوتا، اور ویلا میں پنجابی بول گیا فارغ ہوتا، میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح ویلا ہوتا، فارغ ہوتا اور میرا کوئی کام نہ ہوتا، تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح ساری رات میں بھی تہجد پڑھتا اور اللہ کے سامنے گزار دیتا۔ جب دونوں اللہ کے سامنے پہنچے ہیں، اللہ نے فرمایا عبداللہ تو اپنے عمل پر گیا ہے، تیرے عمل کی وجہ سے تجھے یہ جنت کے درجے مل رہے ہیں، اور اس کو اس کی حسرت کی وجہ سے جنت کے درجے مل رہے ہیں۔ اور کچھ عمل بھی ہیں اور اس کی کچھ حسرت بھی ہیں، حسرت پر تو تیرے درجے کے برابر ہو گیا اور اپنے عمل پر تجھ سے آگے بڑھ گیا۔ یہ حسرت بہت بڑی دل میں آ جائے کہ اللہ مجھے پہلے پتا ہوتا، اللہ پاک دے دیں گے، پر جس دن سے پتا چلا ہے نا، جس دن سے پتا چلا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، اس دن سے کرنا شروع کر دیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بکری گم گئی شہر کوفہ میں، پورے شہر کوفہ میں ایک بکری گم گئی، پورا شہر تھا بہت بڑا۔ امام صاحب کو پتا چلا، اپنے باورچی کو بلایا، فرمایا بیٹا میرے گھر میں اب گوشت نہیں آئے گا۔ کتنے دن نہیں آئے گا؟ کہا بکری کی عمر کتنی، بکری کتنا زندہ رہتی ہے ایک بکری؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کہا جا کے کسی سے پوچھ کے آؤ۔ وہ کسائی سے پوچھنے کے لیے گیا اور کسائی نے کہا ایک بکری کم از کم 7 سال زندہ رہتی ہے۔ فرمایا بیٹا اب آج سے 7 سال تک میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، نہ میرے گھر میں پکے گا، نہ باہر پکا ہوگا تو میں کھاؤں گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ ہو سکتا ہے ون نہیں، not point 1 in a million، وہ بھی not in 100، in a million یہ چانس ہوتے ہیں شاید وہ بکری کا گوشت امام صاحب کے سامنے آ جائے۔ اتنے چھوٹے سے امکانات، لیکن تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ نہ، جب تک 7 سال گزر نہیں جاتے میرے دسترخوان پہ بکری کا گوشت نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ چوری کرنے والے بکری کا گوشت کھاتے ہیں اور کھا کر اس کی ہڈیاں جو ہے بن میں بھی نہیں پھینکتے، دریا میں پھینک دیتے ہیں اور وہ مچھیاں کھا جاتی ہے۔ فرمایا بہت اچھا کیا تم نے پیارے، کہا حکم دے دیا کہ نہ بکری کا گوشت آئے 7 سال تک میرے گھر میں، نہ مچھلی کا گوشت آئے میرے گھر میں 7 سال تک۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ، اب انہوں نے کہا میں قرآن شریف ہٹا دوں، ادھر قرآن شریف کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھے، ادھر دیکھا جہاں جس طرف سو رہے تھے ادھر بھی ایک طاق تھا، انہوں نے کہا چلو میں قرآن شریف کو ہٹاؤں ادھر سے اور ادھر رکھ دوں۔ پھر ہاتھ بڑھایا تو دل نے آواز دی کہ اب سلطان محمود غزنوی کو، کہ محمود، دل نے کہا، ضمیر نے کہا، یہ ہر انسان کو کہتا ہے، ہر انسان، یہ کبھی اور الگ بات ہے کہ کبھی ہم اس کی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے، لیکن یہ پکارتا ضرور ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کو یہ جاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان اتنا گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضمیر کو بھی مار دیتے، کہتے ہیں یہ تو بے ضمیرہ ہو گیا، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ ورنہ ضمیر ہر غلط قدم اٹھانے والے کو ایک مرتبہ ضرور پکار کے کہتا ہے میاں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، رک جاؤ۔ خدا کے واسطے کبھی کبھی ضمیر کی آواز بھی سن لو، فرینڈ کی آواز سے زیادہ تگڑی ہے اس کی آواز۔ ہمارا فرینڈ کہتا ہے لیٹس گو اینڈ سی سنیما چلیے، آ جاؤ ہم چلتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں ہم چلتے ہیں، اسموک کرتے ہیں ہم چلتے ہیں، ویٹ پیتے ہیں ہم چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں ہم، فٹ بال کے نام پر یہ کریں گے، فلمیں دیکھیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، کوئی کڑیوں کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے۔ اس وقت یہ ضمیر کہتا ہے نانا یہ تمہارا بڑا پکا دشمن ہے، جانا نہیں اس کے ساتھ۔ اس ضمیر کی آواز بھی سن لیا کرو کبھی کبھی، یہ ضرور روکتا ہے، ایک دفعہ ضرور روکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان رکے نہ رکے، لیکن اس کی آواز پر رکنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ ضمیر نے کہا سلطان کیا کر رہے ہو؟ اپنے آرام کے لیے اللہ کی اس کتاب کو ہٹا کر ادھر رکھو گے؟ اللہ کی کتاب کی جگہ یہ ہے، قرآن پاک کی جگہ یہ ہے، اور تم اپنے آرام کے لیے، تمہارا تقویٰ ہے، تم اپنے آرام کے لیے اللہ پاک کی اس کتاب کو ادھر سے ہٹا کر ادھر رکھو گے، مس پلیس کرو گے؟ رک گئے، سارا دن ساری رات پلنگ کے نیچے پاؤں لٹکا کر بیٹھ کر تھوڑا اونگ کر
کچھ اونگے ہوں گے، کچھ تھوڑی نیند آئی ہوگی، ساری رات اس طرح گزار دی. صبح ہوئی، وضو کیا، نماز پڑھی، لکڑا اور لوہا اٹھا، اس کو جا کر اپنا رستہ دکھا دیا، انتقال ہو گیا. یہ بات میں نے نہیں کہی اور یہ بات کسی اور نے نہیں لکھی. یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے لکھتے ہیں، سلطان کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مغفرت کر دی. کہا کس وجہ سے؟ کہا اس بوڑھے کے گھر میں جو رات میں نے قرآن مجید کی عظمت کی تھی، اللہ نے اس عظمت کو پسند کر کے اسی دن میری مغفرت کے فیصلے کر دیے تھے. اللہ نے اسی دن میری مغفرت کے فیصلے کر لیے تھے کہ قرآن پاک کی عظمت کر رہا. تو جس طریقے سے قرآن شریف کی عظمت آپ سے ممکن ہے، کیجئے. دیکھیے امام صاحب کے لیے ادھر تو مصلی ہے نا، یہ پہلے تھا کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ادھر ہوتا ہے اتنی خوبصورت کارپیٹ. آپ کی کارپیٹ ویسے امام صاحب کی کارپیٹ ہے نا. آپ بھی صرف کارپیٹ پر نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کارپیٹ پر مصلی. کیوں امام صاحب کے لیے کیوں؟ آپ سنتیں وہاں بھی پڑھیں تو ہو جائیں گی، وہاں پڑھیں تو بھی ہو جائیں گی. پر کوئی امام صاحب کی جگہ پر آ کے پڑھتا ہے؟ امام صاحب تو پڑھتے ہوں گے سنت، لیکن امام صاحب کی جگہ پر کوئی سنت نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا. امام صاحب سب کی جگہ پہ پڑھ لیں، لیکن امام صاحب کی جگہ پر مصلی پر جا کے کوئی سنت پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ تو بولے نا نہیں پڑھتا، کوئی سنت نہیں پڑھتا. اور امام صاحب کی جگہ کے لیے ایک مصلی اور ہے ایڈیشنل، حالانکہ کارپیٹ بہت خوبصورت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے نا کہ امام صاحب کا اکرام ہے، یہ امام صاحب کا اعزاز ہے، امام صاحب کا اکرام ہے کہ اکراماً ہم امام صاحب کے لیے اچھی سی کارپیٹ پر بھی ایک نیا مصلی جا کے رکھیں گے. اس میں امام صاحب کی تعظیم ہے، توقیر اور ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا آپ مت سمجھے میں مولوی صاحب مصلی نکالنے کے لیے آیا ہے. نہ مولوی صاحب کو مصلی پسند آیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. پسند آیا تو میں منہ سے مانگ کر لے جاؤں گا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. یہ رہے گا اور رہنا چاہیے کہ مصلی کارپیٹ پر مصلی ہے، اور بہت اچھی بات ہے اکرام امام صاحب کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام صاحب افضل ہے یا اللہ کا کلام افضل ہے؟ امام صاحب خود اس کی صفات کے منتظر ہے. امام صاحب خود دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن ملے تو میں سفارش کروں گا، اے قرآن تو چل مجھے لے چل اللہ کے سامنے اور میری سفارش کر دے. امام صاحب سے قرآن شریف افضل ہے. لیکن کیا بات ہے، ہمارے گھروں میں قرآن شریف تو موجود ہے مگر اس کے اوپر جزدان نہیں ہے، اس کے اوپر مٹیاں گر رہی ہیں. قرآن شریف کا یہ اکرام، قرآن شریف کا یہ احترام کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اور جگہوں پر موجود ہے، پر جزدان نہیں ہے، اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے، اس کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، سب کچھ. اور اگر کبھی کوئی مٹی والا قرآن شریف آپ نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اس ہاتھ میں آپ کی مٹی لگ گئی تو لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے، ٹیشو دیں گے. اور ٹیشو کیوں دیں گے؟ مولوی صاحب تمہارا ہاتھ صاف کر لیو. ارے مولوی صاحب کی لاکھوں انگلیاں ایک جگہ جمع ہو جائے، قرآن شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. قرآن شریف کی مٹی کا تو اسے پاس نہیں اور خیال نہیں، اور اگر خیال ہے تو مولوی صاحب کے ہاتھ پر لگی ہوئی مٹی کا خیال ہے. یہ عظمت کے بغیر کی دلیل ہے، عظمت نہ ہونے کی دلیل ہے. ہمارے گھروں میں قرآن شریف جا کے دیکھ لیں، بچے پڑھ کے آتے ہیں، ٹی وی جس کمرے میں چل رہا وہیں رکھ دیتے. بچے تو بچے رہے، بڑوں کی بات کروں کہ جس کمرے میں قرآن ٹی وی چل رہا ہے، فوج گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ننگے ناچ چل رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، اپنے بیگانے آ رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن اسی کمرے میں آیت الکرسی کا خطبہ لگا ہوا ہے. ایک دفعہ میں چلا گیا، میں نے کہا یہ کیوں؟ ادھر چل رہا تھا، فٹ بال ہی چل رہا تھا. پتہ نہیں چل کیا رہا تھا، مجھے دیکھ کر فٹ بال کر دیا ہوگا. وہ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے، ابھی تو نام نہیں لیتا، ابھی بھی ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے. اب تو ہائی لائٹ روزانہ دکھاتے ہیں. پرانے زمانے، آج سے 20-25 سال پہلے کا سچا واقعہ ہے. مولوی صاحب بنڈا کھول کر برش ڈال کے وہ اینٹینا ڈش کو ٹھیک کر رہے تھے. رمضان نہیں تھا تو کسی نے پوچھا مولوی صاحب ہوں کری رہا ہے تو کہ ٹراوی نہیں ہائی لائٹ آئی رہا ہے، تینا واسطے ٹھیک کری رہا ہے. اب تو ٹراوی کی ہائی لائٹ روز آتی ہے، ڈائریکٹ آتا ہے. تو اب میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ
یہ تمہارے کمرے میں یہ ٹی وی بھی چل رہا اور ادھر آیت الکرسی بہت بڑی. میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا برکت کے لیے. میں نے کہا پھر یہ کیوں ہے؟ اگر یہ برکت کے لیے ہے تو یہ چیز جو آ رہی ہے یہ بے برکتی کے لیے ہے. میں نے کہا بہت اچھے تم فائٹر ہو، فائٹر کو لڑانے والے ہو، رحمت کے فرشتوں کو اور پھر عذاب کے فرشتوں کو، بے برکتی کے فرشتوں کو لڑا رہے ہو کہ ادھر سے میں نے کھول رکھا ہوا ہے تم بھی آ جاؤ، اور ادھر سے میں نے لٹکایا ہوا ہے تم بھی آ جاؤ، لڑو دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے. کس نے کہا آپ کو؟ کوئی قرآن شریف کے خطبے گھر میں رکھنا یا دیواروں پر لگانا فرض تو نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک برکت کی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس برکت کو آپ نہیں سنبھال سکتے تو کیوں اپنے لیے گناہ خریدتے ہو؟ ایک مستحب چیز ہے، ایک مباح چیز ہے. اس سے میں اتر کر کہتا ہوں، بعض علماء نے تو لکھ کر آیتیں لکھ کر لگا دے کو ناپسند سمجھا ہے. نہ کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن شریف عمل کرنے کے لیے آیا ہے، لکھ کر دیواروں پہ لکھنے کے لیے نہیں آیا. وہ بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں مت لکھاؤ. لیکن جو لکھاتے ہیں مستحب ہی تو سمجھتے ہیں، واجب ضروری سنت نہیں سمجھتے. تو اگر آپ قرآن مجید کا احترام نہیں کر سکتے، کس نے کہا اس کو لکھ کر اس دیوار پہ لگا دو؟ اور پھر اسی جگہ پر ٹیلی ویژن بھی چل رہے ہیں، اور ابھی فٹ بال آ رہا، اور فٹ بال بھی ایسا ہے کہ جس میں اتنی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں جو اس قرآن مجید کی بے ادبی پر موقوف ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا آئے گا. بات میری کڑوی ہے، بات میری تلخ ہے، مگر ایک حقیقت ہے. اگر میں اپنے آپ کو، میں آپ کی جگہ پر میں اپنے آپ کو بیٹھا کر کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں. میرے لیے بھی دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کچھ کہلوا رہے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو جن کے پاس یہ گڑبڑی ہے، یہ خرابی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تو تورات بات شروع کروں بلکہ بات ختم کروں. ابھی میں نے پہنچنا ہے 6 بجے وہاں، تو بات شروع بھی نہیں کی. میں نے کہا جتنی بھی کتابیں آسمان سے آئی ہیں اور جتنی کتابیں زمین پر لکھی گئی ہیں، جس زبان میں لکھی گئی ہے، جہاں جہاں لکھی گئی ہے، کاغذ دوات کے ذریعہ لکھی گئی ہے، کمپیوٹر پہ لکھی گئی ہے، نیٹ پہ چڑھائی گئی ہے، جہاں جہاں جس زبان میں کوئی کتاب لکھی گئی، وہ تمام کتابیں لاکھوں کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں. ہمیں اندازہ نہیں کہ کتنی زبان میں کون سی کتابیں لکھی گئی، اور قیامت تک لکھی جائے گی. ان تمام کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اللہ کے 100 صحیفے جو اللہ نے نازل کیے وہ بھی ایک طرف رکھ دیجیے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 عظیم کتابیں، جو 3 عظیم پیغمبروں پر نازل ہوئی، یہیں سے شروع ہوا تھا. میں ایک ان میں سے سب سے پہلی کون سی کتاب ہے؟ تورات شریف، ماشاءاللہ. اور دوسری زبور شریف، اور تیسری انجیل شریف. یہ تمام کتابیں ایک طرف رکھ دیں، بشمول ان تمام کتابوں کے، یہ سب ایک پلڑے میں. اور دوسرے پلڑے میں اللہ کا کلام پاک، قرآن مجید اور قرآن شریف اور قرآن پاک اور قرآن کریم، اور جتنی عظمتیں آپ سے ہو سکتی ہیں، جتنی شان آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کے مقابلے میں تھوڑی ہی شمار ہوگی. وہ قرآن مجید اگر دوسری طرف رکھ دیا جائے تو یہ قرآن مجید تمام کتابوں کا سردار کہلائے گا، تمام کتابوں کا سردار. اللہ کی یہ قرآن مجید اور قرآن حکیم دوسری تمام مقابلے میں، کتابوں کے مقابلے میں یہ قرآن مجید سردار ہے. دوستو، سردار کیوں ہے؟ آج کا میرا موضوع یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے آج بیان کروں کہ قرآن مجید کہ وہ خوبیاں کیا ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام کی تمام کتابوں کا سردار بنایا ہے. میرا موضوع آج کا یہ تھا، اور یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کروں گا، پر کس کو کیا معلوم کہ درمیان میں اس طرح کے موضوع آ جائیں گے. جو بلایا اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے.
جو کام کی باتیں ہیں، جو عمل کی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتاب ان بچوں کے سینوں پر اپنی رحمت سے اتار دی۔ یاد رکھیے، جیسے ہمارے مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہمارے دوسرے مولانا صاحب نے بھی کہا، میں ان دونوں حضرات کو یہاں آ کے پہچانا، اس سے پہلے میں دونوں کو نہیں جانتا تھا، نہ مفتی صاحب کو نہ ان کو۔ جب بیان کرنے کے لیے آئے، میں وہاں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کون ہیں؟ میں نے کہا یہ ہے نا مفتی صاحب۔ میں نے کہا اچھا، اور ان کا نام بھی ادھر ہی آ کے میں نے سنا، اور ان دونوں حضرات نے اپنے بیان میں یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محنت کا ان کو صلہ دیا ہے، اپنا خاص انعام نازل فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام کتابوں کی سردار اپنی رحمت سے ان کے سینے میں اتار دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ دوستو، یہ صرف ان بچوں کی خصوصیت نہیں، طلبگار بن جاؤ، طالب بن جاؤ، طالبان بن جاؤ۔ وہ طالبان جو دوسرے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، طالبان کو اس لیے طالبان کہتے ہیں کہ وہ علم دوست انسان تھے۔ طالبان یعنی طالب بن جاؤ، طالبان فارسی کا لفظ ہے، سیکھنے والے بن جاؤ، طلب کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اللہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن مجید کو اتارتا ہے، وہ اللہ آپ کے سینوں میں بھی اتار سکتا ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ بچہ، بچی، چھوٹا سا بچہ، ہمارے یہاں ایک بچی پچھلے دنوں لائی گئی، اس بچی نے 6 سال کی عمر ہے اس کی، 6 سال کی عمر، اور 6 سال کی عمر میں اس بچی نے حفظ قرآن کر لیا، اور پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ اس کا ایک 6 سال کا بھائی تھا، وہ بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ ابھی انہیں عربی تو کیا، اپنی مادری زبان بولنی نہیں آتی، اور 6 سال کا بچہ اور 6 سال کی بچی، اور پھر اس عمر کے بچے تو آپ کو ایک ڈھونڈو سینکڑوں ملیں گے، سینکڑوں ڈھونڈو ہزاروں ملیں گے، اور ہزاروں ڈھونڈو آپ کو لاکھوں ملیں گے۔ ضیاء الحق مرحوم نے اپنے زمانے میں جب پاکستان کا وہ صدر تھا، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، قرآن دوست انسان تھا، اس کی سیاست سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس کے دین سے کسی کو اختلاف نہیں، انتہائی درجے کا معتبر انسان۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں معلوم کروں پوری دنیا میں حفاظ کتنے ہیں، پوری دنیا میں۔ اس نے سربراہان عالم کو خط لکھا کہ بھئی تم اپنے یہاں موٹے موٹے تنظیموں سے معلوم کرو کتنے کو تمہارے یہاں حافظ ہیں۔ تو اس زمانے میں 78 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنی طرف سے معلومات کی، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں دیا، جو اس کے پاس جواب آئے اس جواب کے مطابق 80 سے 85 لاکھ مسلمان حافظ قرآن ہیں۔ یہ ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ان کو جواب آیا، اور جس سے جواب نہیں آیا وہ اس کے علاوہ ہے۔ کسی کو اللہ دے دیں 1 سال میں دے دیں، کسی کو چاہیں 2 سال میں دے دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، اپنا فضل ہے، اس کا کرم ہے، یہ معجزہ ہے، جب اللہ چاہیں تو کسی کو مہینے کے اندر حافظ قرآن بنا دے۔ آپ کے اکابرین میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سینکڑوں ایسے ہیں کہ جن کو مہینے میں وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ 1 مہینے میں پورا قرآن شریف یاد کر لیا، 1 مہینے میں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کیا۔ اس سے کم والے بھی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صرف 1 ہفتے میں حافظ قرآن، چھوٹے سے تھے، 9 سال کی امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے، سبق سننے لگے، بیٹا پڑھنے آئے ہو یا ایویں آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت پڑھنے آیا ہوں۔ کہا گھر جاؤ پہلے حافظ ہو کے آؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں اشارات ہوتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت صرف آیتوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، اور جب تک کوئی حافظ نہیں ہوگا اس وقت تک سمجھ نہیں سکے گا۔
لڑکا اٹھ کے چلا گیا، اگلے ہفتے پھر آ کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے کہا وہ ضدی لڑکے، جب تمہیں منع کیا تھا کہ تو اس طرح نہ کر، کیوں اپنی عمر ضائع کرتا ہے؟ اس لڑکے نے سر جھکا کے کہا حضرت پچھلے ہفتے حافظ قرآن نہیں تھا، اس ہفتے اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے، ایک ہفتے میں۔ تاریخ میں آپ کے یہاں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کو صرف 2.5 دن چاہیے تھے، 2.5 دن، 2.5 days میں اللہ کا کلام یاد کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے بھی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کے سینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے۔ اب شرط یہ ہے، دیکھو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام۔ اب اس انعام کی قدر کرنا، اپنے کو دوسروں سے تم ممتاز ہو گئے ہو، اب تمہارے اور دوسروں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے دوست فٹ بال کھیل رہے ہیں اور نماز کے وقت بھی فٹ بال کھیل رہے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ ہی نماز اڑا دو اور فٹ بال کھیلو، تمہارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تم ممتاز ہو، ان سے علیحدہ ہو۔ اب تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل کیا ہے، اپنا کلام تمہارے سینے میں ڈالا ہے۔ تمہارے چال سے، تمہاری ڈھال سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے اعمال سے، تمہاری ہر چیز سے، نشست و برخاست سے یہ ٹپکنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نازل ہوا ہے۔ اگر ہماری زندگی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی گزر گئی، اور اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھا، اللہ کی اس نعمت کا مستحق نہیں سمجھا، اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھا، معاف کیجئے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے محفل میں بیٹھنے والوں سے جتنا پوچھیں گے اس سے زیادہ سختی کے ساتھ اللہ آپ کو پوچھنے والے ہیں۔ قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں اپنی طرف سے، حافظ علی صاحب ہیں ان کی طرف سے، ہمارے حافظ داؤد صاحب ہیں ان کی طرف سے، ہمارے پورے بری والوں کی طرف سے، اور اس مجمع کے تمام افراد کی طرف سے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو، اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھنے والوں کو، ان کو انکریج کرنے والوں کو، ان کو ہمت دلانے والوں کو، اور جس مدرسے میں بیٹھ کر انہوں نے یہ حفظ قرآن مکمل کیا، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مرتے دن تک ان بچوں کے سینوں میں حفظ قرآن کو باقی رکھے۔ اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں دن رات صبح شام اسے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھتے رہنے کی توفیق۔ بے شک پاؤ پارا پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ضرور۔ اگر آپ کے بس میں آدھا پارا پڑھنا، آدھا پارا پڑھو۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں یہ تھا، جو حضرت کے مریدوں میں حافظ قرآن تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے ڈیلی 3 پارے پڑھو، اور جو حافظ قرآن نہیں تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ ڈیلی تم 1 پارا پڑھو۔ اور دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو حافظ قرآن نہیں اور دن میں 1 پارا پڑھتے ہیں، 2 پارا پڑھتے ہیں، 3 پارا پڑھتے ہیں، 4 پارا پڑھتے ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی دنیا میں، آپ کے اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حافظ قرآن نہیں ہیں اور دن میں 1 قرآن شریف ختم کرتے ہیں، روزانہ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ہفتے میں ختم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دن میں 1 سے بھی زیادہ ختم کرتے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب الدنیا میں یہ واقعہ لکھا کہ میں بیت المقدس گیا اور بیت المقدس میں دیکھا ایک شخص کو 24 گھنٹے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا، تھوڑا بہت آرام کیا، استنجا کے لیے گیا، کھانا کھایا، پھر قرآن شریف کی تلاوت میں۔ تو علامہ قسطلانی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے بتا دیں دن رات میں کتنا قرآن شریف ختم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری حیات میں کسی کو نہیں بتانا، الحمدللہ دن رات کے 24 گھنٹے میں 14 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں۔ دوستو 14 پارے نہیں، 14 مرتبہ قرآن شریف نہیں، 14 رکوع تو پڑھ لینا۔ اہتمام کرنا کہ 14 رکوع پڑھنے ہیں، 1 پارا پڑھنا ہے، 1.5 پارا پڑھنا ہے، اور پھر جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور جو کچھ سمجھ گئے اس پر عمل کی کوشش کریں، اور اگر جو کچھ عمل کرنا شروع کر دیا اب اس قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے بھی تگ و دو کریں۔ آپ لوگوں کا اللہ کے یہاں سے ایک ایکسٹرا آرڈینری مقام ہے۔
حدیث شریف میں ہے جنت کے جتنے بھی درجے ہیں، ابھی مولوی صاحب وہ حدیث پاک سنا رہے تھے، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ جنت کے کتنے منزلیں ہیں؟ 6666 آیتیں تو قرآن مجید کی ہے، پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عالم دین کے لیے اور حافظ قرآن کے لیے جنت میں سب سے اونچا درجہ انہی کے لیے ہے، ایک درجہ نبوت سے کم، ورنہ نبوت جہاں شروع ہوتی ہے وہاں ان کا سر ہوتا ہے۔ اور یوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو صرف وحی نہیں آتی، ورنہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہترین انعامات سے اور اپنی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ دوستو، اپنے اس دولت کی قدر کرو، اللہ کے یہاں تمہارا اونچا مقام ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں اگرچہ مقام ہو نہ ہو، لیکن یہ مقام کا پتہ تب چلے گا جب موت کا وقت آئے گا، جب قبر کی منزل آئے گی، جب حشر پہ پہنچو گے، جب جنت میں داخل ہوگے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عظمتوں کو اور تمہاری شانوں کو کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بلوایا ہے مجھ کہنے والوں کو بھی سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اتنا ہی کہہ سکا جتنا اللہ نے چاہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس بول میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔